السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج آپ کو تھوڑی سی حیرانی ہو رہی ہے کہ ہمارا ذرا آپ کہہ سکتے بیک گراؤنڈ ذرا چینج ہے، آج تھوڑا سا ماحول چینج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج جو میرے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر صاحب جو ہیں ان کا نام ہے سلمان راجپوت صاحب، تو ان کی طبیعت کچھ آج ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا فون کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ بات کی جائے، کیونکہ اب بہت سارے دوست یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے ہیں، 1-2 دن سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن کیا کریں، کچھ کوئی ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جناب کہ آپ کو روز کوئی نہ کوئی اگین یہ پاکستان میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو آپ کو بات کرنی چاہیے، باقی کسی کا اصرار ہو نہ ہو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوست ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا بڑا ایک مجھے ریلیجسلی ایک ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی رہتی ہے جب بھی میں مس کروں، وہ کہتے ہیں چاہے 10 لوگ بھی کیوں نہ دیکھیں، آپ ویوز کے چکر میں نہ پڑیں، اولڈ اسکول آف تھاٹ سے ہیں، جو بات آپ نے کہنی ہے سچی بات کہنی ہے، نیوٹرل بات کرنی ہے، اس پہ کتنے ویوز آتے ہیں نہیں آتے ہیں، چاہے 10 لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈیلی کی آپ کو وی لاگ اس پہ کرنا چاہیے، کیونکہ بات وہی ہے کہ سم ٹائم آپ کی اوپینین ہے میٹر کرتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں چاہے آپ کو 10 دیکھیں، 10,000 دیکھیں، 10 لاکھ دیکھیں، آپ کو ایک فیئر بات اور نیوٹرل انداز میں سب کے لیے کرتی رہنی چاہیے۔ خیر یہ تو ایک اس کے لیے تعارف تھا۔ اب میں آتا ہوں جو آج آپ نے دیکھا ہوگا پھر بڑی یہاں پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ مین ایک کل عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے، جو انہوں نے ہمارے دوست اینکر عمران خان صاحب بڑے زبردست، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ بڑا فرینک اور بڑا ایک ہارڈ ہٹنگ انٹرویو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ آج اس کے بعد فالو اپ کے طور پر اس سے پہلے ہم نے BBC میں دیکھا کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے بڑا ایک ایکسپلوسو سا انٹرویو دیا BBC کو، جس کے بعد اگین پورے ملک میں خبریں بنی، ہیڈ لائن بنی، کل سارا دن اسی پہ بحث ہوتی رہی اور ان کو بہت سارے ٹانٹس بھی کیا گیا۔ تو یہ سمجھا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ فوج کو کہہ رہی ہیں کہ آپ پہلے عمران خان صاحب کی چھٹی کریں اور پھر ہم سے بات چیت کریں، ہمیں اقتدار میں لے کے 5 سال ہم رہیں گے، پھر آپ اس کے بعد آپ گھر چلے جائیے گا، پھر آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا بیرکس میں، مطلب یہ ہے کہ آپ آئیں پہلے عمران خان صاحب کو ہٹائیں، ہمیں پاور میں لے کے یہاں تک تو ٹھیک ہے فوجی مداخلت کی، جو انٹرپریٹیشن ان کے مخالفین نے بھی کی، ان کے کرٹکس نے بھی کی، اگرچہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نان سٹارٹر سا بیان تھا، کوئی ایسی اس میں اتنی بڑی چیز نہیں تھی، جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سب کچھ جو ہے پبلک کے سامنے ہونا چاہیے، PTM کے فورم سے ہونا چاہیے، تو مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، تو مطلب یہ تھا یہ نہ ہونے والی باتیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے NRO دیے جائیں یا ڈیلز کی جائیں یا تعلقات بنائے جائیں، کسی کو معافی تلافی کی جائے، ووٹ لینا ہو، کسی کو باہر بھیجنا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں، برقعے پہن کے کی جاتی ہیں، GHQ کے بقول شیخ یا رشید صاحب کے گیٹ نمبر 4 سے کی جاتی ہیں یا پارک کے ذریعے کی جاتی ہیں، کبھی بھی دن دہاڑے کو کیمرے لگا کے عوام کے سامنے لائیو تو یہ چیزیں ہونے سے رہی، لہٰذا ایک اس پہ آپ کیسے لوگوں کا یہ اندازہ تھا کہ مریم نواز صاحب نے جان بوجھ کر ایک فلر چھوڑا ہے تاکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو احساس دلوایا جائے، اور یہ بھی ساتھ میں انہوں نے کہا جی ہمارے سے ان کے رابطے ہیں، مطلب وہ عمران خان صاحب کے میسج بھیجنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور 100% آپ کے ساتھ ہیں تو آپ تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، ہم سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور اب ہم اپنی شرائط پہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیں گے۔ سو ایک تھوڑا سا ایک آپ کہہ سکتے آپ پہ ہیول ہوئی ہے، لیکن ساتھ میں ان پہ جو بڑی تنقید ہے یہ مریم نواز صاحبہ پہ جو بنتی بھی ہے کہ آپ ایک طرف ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریٹک پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، پھر کیسے فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹائے اور کس طریقے کا ہٹائے، اس کے 2-3 طریقے ہیں، وہ آ کے مارشل لا لگا دیں، ڈائریکٹ اس کو ٹیک اوور کر لیں، یا پھر آ کے کوئی یہاں پہ وہ کہتے ہیں اگر اس کے نو کانفیڈنس موومنٹ کروائیں۔ اب یہ فوج کے کرنے کا کام ہے، پھر سیاستدان بعد میں گلا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب کہ آپ جو ہے نا کہ فوجی مداخلت ہوگی، جس کی بات آج نواز شریف صاحب نے کی ہے، جو آج کے میرا ٹاپک بھی ہے۔ آج سوات کے جلسے میں انہوں نے پھر ایک بڑا رگڑا دیا اور بڑی سخت گفتگو کی، حالانکہ یہ سمجھا جا رہا تھا مریم نواز صاحبہ کے یہ ان کے کل والے BBC کے انٹرویو سے کہ شاید اب اپروچ ذرا وہ ڈفرینٹ ہوئے گی، کہ پارٹی کے اندر ایک ان کی آ رہی ہے ریزسٹنس آ رہی ہے، اور ان کا نواز شریف صاحب کو جو بیانیہ ہے وہ شاید اتنا پاپولر اس پہ نہیں ہو، اور ابھی تک جو ان کی پارٹی کے بڑے لوگ ہیں تھوڑے سے اس پہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہم خیال، ہم پیالہ، ہم نوالا ہوتے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا آ گیا، شاید خاقان عباسی صاحب کا آ گیا، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اعجاز صادق صاحب ہیں، اب یہ 4-5 جو ان کے پارٹی کے پرومیننٹ لوگ ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، تو وہ تو اس بیانے کو ایسا ایسا اونرشپ وہ دیتے جا رہے ہیں۔ شروع میں وہ گھبرائے ضرور تھے، انہیں لگا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب جو کہ ایسی یہ گفتگو کر رہے ہیں جس کے بعد ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، اسپیشلی شاید خاقان عباسی صاحب میرے ذرائع کہتے ہیں بڑے پریشان تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو وہاں گوجرانوال میں پہلی بڑی بمباسٹک تقریر کی تھی، نام لیے تھے، اور نام لے کے جنرل فیض اور انہوں نے آ کے آج دوسرا نام تھا جنرل باجوہ پہ جو اٹیکس کیے تھے، تو وہ سمجھتے تھے ان کی پالیٹکس ہے نا وہ اوور، اٹس آل اوور، کیونکہ ساری پنجاب سے آرمی آتی ہے موسٹلی، اور پنجاب میں یہ بیانیہ مشکل ہوگا کہ آرمی کے خلاف آپ بات بھی کریں، اقتدار میں بھی ہیں، اور پھر لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اب ان کے خلاف کاروائیاں ہوں گی،
کوئی ایکشن لیے جائیں گے، نیب میں جو ضمانتوں پہ ہیں ان کو آ کے دوبارہ جیلوں میں جانا پڑے گا، اور اس پہ پھر جو بم شیل آیا وہ اب یاد ہے اعجاز صادق صاحب نے گرایا، انہوں نے سارے کا سارا نیریٹو ہی بدل کے رکھ دیا، اور جو پاکستانی عوام پچھلے اس کے 71 کے بعد ایک گڈ فیل فیکٹر میں تھی کہ شاید ہم نے انڈیا کو ہم نے آ کے اس میں ایک جو آپ کو یاد ہو ایریل ایک ان کی فائٹ ہوئی تھی، ہم نے شکست دی تھی، انہوں نے کہا جی ان سب کی ٹانگیں کہاں پر نہیں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 دن وہ بڑے ڈرے ہوئے تھے وہ اعجاز صادق صاحب جو ہیں کہ اگین پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس پہ ان کے خلاف کوئی پرچہ ہو جائے گا، مقدمہ ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ تو 1-2 دن بعد پھر نواز شریف صاحب نے ذرائع نے بتایا کہ ان کو ہمت دی، حوصلہ دے کہ بالکل نہیں آپ نے گھبرانا، ان کا آپ کہیں ہاں جی بالکل ہوا تھا، اور اس کے بعد اعجاز صادق صاحب بھی ڈٹ گئے۔ سو نواز لیگ کو ایسا نواز شریف صاحب نے اس وہ ڈگر پہ لے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں جو شروع میں نہیں ہو رہے تھے۔ اگرچہ شیخ رشید صاحب نے آج پھر انہوں نے وہاں پہ وہ پرویز علی صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ لاہور میں گئے ہوئے تھے شجاعت صاحب کا پوچھنے کے لیے، انہوں نے پھر وہاں پہ کھڑے ہو گئے یہی باتیں کی جناب کے پاس دیکھیے گا کہ اس کے بعد انہوں نے پہلے فروری کی ڈیٹ دیتے تھے، اب انہوں نے آ کے 30 جنوری کی ڈیٹ دی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ان کے بیانیہ پٹ جائے گا اور بہت بڑی تعداد میں نواز لیگ یہ بکھر جائے گی، اور اس کے ساتھ سینٹ الیکشن کا بھی سنا رہے ہیں۔ تو جس سے یہ لگتا ہے کہ نواز لیگ کا بہت سارا بڑا حصہ جو ہے اس کو توڑ کر وہ شاید سینٹ کے الیکشن جو آ رہے ہیں تو کوشش کی جائے کہ نواز شریف صاحب کو وہاں سینٹ کے الیکشن میں کوئی سیٹیں نہ لینے دی جائیں یا ان کی پارٹی کو توڑ پھوڑ دیا جائے، اور وہی 15-20-30 لوگ اگر کوئی بچ بھی جاتے ہیں جو جناب مشرف دور میں ہم نے دیکھا تھا 2002 سے 2007-8 تک، تو وہی پارٹی کو دوبارہ آپ اسی 18-20 لوگوں تک لے جایا جائے، جو لگ رہی ہے کوشش ان کی طرف سے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں از ناٹ کمنگ سلو، انہوں نے پھر آج جو انہوں نے اس میں باتیں کی، تقریریں کی، مجھے تھوڑی سی ایک بات کی ایک اس میں کنفیوژن ہے کہ اگر آپ اس پہ دیکھیں تو اس وقت ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دونوں طرف سے ایک اس کا تنقید کا اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسپیشلی جنرل باجوہ صاحب ہیں تو عمران خان صاحب بھی ان پہ خوش نہیں ہیں اور یہ نواز شریف صاحب بھی ان پہ خوش نہیں ہیں، اگرچہ مریم نواز صاحبہ تو نام نہیں لیتی جنرل باجوہ صاحب کا یا فیض صاحب کا، وہ لوگ ایسے لوگ تیسے لوگ وہ دیکھیں ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز، تو اس طرح کی بات کر کے وہ ان کا لہجہ ذرا ڈفرینٹ ہے ان سے، تو لیکن جو کمی وہ چھوڑ کے جاتی ہیں وہ ساری کمی نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں پوری کر دیتے ہیں، وہ تو باقاعدہ نام لیتے ہیں، بلکہ آج تو انہوں نے سوات میں زیادہ انہوں نے ہارڈ ہٹنگ کی جی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ نام نہ لیں آپ لوگوں کے، کیوں نہ لیں، انہوں نے کہا جناب کہ آپ نے ہمارے سیاستدانوں کا نام لینے تو ہمیں ڈاکو چور لٹیرے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، GAT بنوا دیتے ہیں، ہمیں ڈسکوالیفائی کرا دیتے ہیں، ہمیں بہر بھجوا دیتے ہیں، بلا چیزیں جو انہوں نے کی، لیکن آپ کی دفعہ انہوں نے کہا جناب یہ جو انکوائری رپورٹ کراچی واقعہ جو ہوا ہے اس پہ تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ نے وہ نام بھی نہیں بتایا، وہ 4 لوگ وہ کون سے فوجی افسر تھے جن کو جا کے وہ بہت زیادہ اس پہ جذباتی ہو گئے اور وہ جذبات میں آ کے انہوں نے ایک اس کو IG کو رات کو گھر سے اٹھا لیا، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے نام جو ہیں وہ ہمیں آپ اس پہ نہیں بتا رہے، اور ساتھ میں انہوں نے جو آ کے اس پہ اعتراضات کی انکوائری رپورٹ پہ تھے وہ بڑے میرا خیال ہے وہ تھوڑے سے سیریس بھی تھے اور شاید ریلیونٹ بھی تھے، مثلا انہوں نے کہا جناب یہ جذباتی پن کیا ہوتا ہے کہ جی ان کو وہ جذبات میں آ گئے اور آپ نے کہا انہوں نے جا کے کر لے، باقی بہت ساری چیزیں گنوائی انہوں نے کہ فلاں چیزیں جب پاکستان میں ہو رہی ہوتی اس وقت کیوں جذبات نہیں بھڑکتے، اسی پہ کیوں بڑھے گئے اور وہ بھی قائد اعظم کے مزار کے حوالے سے بڑھے گئے، نمبر 1۔ دوسرا انہوں نے کہا جی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نام نہیں دیے گئے، انہوں نے دوسرا یہ کہا، تیسرا وہ کور اپ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوٹے افسر کے اس کے بریگیڈر لیول کے لوگ جو انہوں نے بیٹھ کے فیصلے کر لیے ہوں، یا ان کے پیچھے پولیٹیکل فورسز کون تھیں جو ان سے رابطے میں تھیں، جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے تھے گورنر یہ سندھ جو ہے اسماعیل جو ہیں عمران اسماعیل صاحب، اور یہاں سے وفاقی وزیر علی زیدی صاحب ہیں، یہ بڑے ایکٹیو تھے اس رات اور پرچہ کرانے میں بھاگ دوڑ میں رابطے میں ان سے تمام ایجنسی سے فورسز سے، اس کے بعد ٹویٹر پہ TV پہ پریس کانفرنس تھانے کے یہ ساری چیزیں میں نظر آ رہی تھیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ سارے کدھر ہیں، اور انکوائری رپورٹ جو ہے محض 1 پیجر آیا ہے تو اس میں تو ان کے بقول بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف اس پہ نواز شریف صاحب نے سوالات اٹھا دیے ہیں، انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی انکوائری رپورٹ پہ کراچی انسیڈنٹ کے حوالے سے، اور وہ خوش نہیں، حالانکہ ان کا یہ خیال تھا، میرا خیال جنرل باجوہ صاحب نے جب ٹیلی فون کیا تھا انہوں نے آ کے اس کو بلاول کو، تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید کہ اس کے بعد بات یہ تھوڑی سی یہ بیٹھ جائے گی، تھوڑا سا دھواں بیٹھ جائے گا اور وہ تھوڑا اپوزیشن یا PDM یا نواز شریف صاحب کا کیمپ جو ہے خوش ہو جائے گا، شاید ابھی وہ سمجھ رہے ہوں کہ اس انکوائری رپورٹ کے بعد وہ جو 4 لوگوں کا ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ملٹری میں ان کو سزائیں دی ہیں یا آگے پیچھے کیا یا ہٹا دیا، تو شاید اس سے ان کو تھوڑی سی کنسولیشن ہو جائے گی، اور جو معاملہ بگڑا ہوا تھا دونوں پارٹیز کے درمیان شاید کسی حد تک سمجھا جائے گا کہ آرمی چیف نے ایک فیئر پلے کیا۔ لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ انکوائری رپورٹ جو ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی وہ بننے کی بجائے ایک ان کے لیے تعریف بننے کی بجائے، حالانکہ ہونی چاہیے تھی کہ چلیں پہلی دفعہ انہوں نے کئی دفعہ اس پہ اپنے اندر کوئی ڈسپلن کے اگر پرابلم تھے تو انہوں نے آگے سزائیں دی ہیں، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی جو رپورٹ ہے یہ اس رپورٹ پہ نہ عمران خان صاحب خوش ہیں، نہ اس
پہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب خوش ہیں، خوش صرف بلاول بھٹو صاحب ہیں، صرف ایک بندہ خوش ہوا ہے، دو جو مین پلیئر ہیں اس پورے پولیٹیکل گیم کے وہ ان سے خوش نہیں ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آپ اس کو کل پرسوں کی دیکھ لیں تو بڑی اس میں اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ شہباز گل صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے ان کے میڈیا کے وہ اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ جب یہ اس پہ آیا تھا، اس پہ رپورٹ آئی تھی اور سزائیں دی گئی تھیں اس میں 4 لوگوں کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ ان کو سزائیں ذرا زیادہ دی گئی ہیں، ان افسران کا اتنا بڑا قصور نہیں تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ کوشچن ریز کیے گئے تھے آرمی کی ان کے فیصلے پہ، ان کی انکوائری رپورٹ پہ، ان کے ڈیسیژن پہ، ان کے ایکشن پہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف کارروائی کی تھی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں پرائم منسٹر آفس جو تھا تو انہوں نے پریفر کیا کہ وہ 4 افسران ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے یا ان کو زیادہ سزائیں دی گئی ہیں۔ اب آف کورس اس پہ تھوڑی سی آئی برو اس پہ ریزڈ ہوئی کہ مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس اور چیف آف آرمی اسٹاف یا ISPR کا آفس جو ہے دے آر ناٹ ایٹ دا سیم ویو لینتھ، اور ان کے ساتھ یہ فائنڈنگ شاید شیئر نہیں کی گئی تھی کہ ہم ریلیز کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بغیر ان کو پرائم منسٹر آفس کو اعتماد میں لیے انہوں نے ریلیز کی، پریس ریلیز کی کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے، تو اس پہ پرائم منسٹر آفس یہ خوش نہیں تھا۔ پھر اگلے دن ہم نے دیکھا فردوس عاشق اعوان صاحب ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ بھی بڑی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کے قریب سمجھا جا رہا ہے دوبارہ، تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو انہوں نے فون کیا تھا ان کو بلاول بھٹو صاحب کو، یہ ان کی مرضی سے کیا گیا تھا، عمران خان صاحب سے پوچھ کر کیا گیا تھا جو آرمی چیف نے کیا۔ اس کے ساتھ ہی فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کا ریبٹل آ گیا، اور انہوں نے باقاعدہ اگین شہباز گل صاحب نے ایک اس پہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے ان کی محترمہ کی، تو آرمی چیف صاحب نے کوئی عمران خان صاحب سے پوچھ کے بلاول بھٹو کو انہوں نے فون نہیں کیا تھا۔ اب یہ 2 چیزیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہہ چکے تھے کامیڈی سین ہے، یہ تو کامیڈی ہے، ڈرامہ ہے، وہ تو اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے کراچی انسیڈنٹ کو، سو انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ ابھی بھی وہ یہی بات وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی، جو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، IG اغوا والا ڈرامہ تھا سارا، اس پہ آرمی زیادہ سیریس ہوگی۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ نہ اب اس پہ نواز شریف صاحب خوش ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا رپورٹ کو جو آرمی کی رپورٹ ہے، نہ اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان خوش ہیں، وہ بھی ان سے انہیپی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آرمی جو ہے خود اگر آپ نے 4 افسران کے بارے میں یہ کہہ دیا جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی سوچ رہے ہوں کہ جناب کہ ہمارے ادارے نے ہمارے ساتھ زیادہ زیادتی کی اور پرائم منسٹر آفس جو ہے ہمارے ساتھ وہ زیادہ ہمارا ہمدرد ہے۔ سو یہ تھوڑے سی میرا خیال دیز اے ویری کمپلیکیٹڈ یہ سچویشن ہے، اور آرمی چیف بھی یقیناً سوچ رہے ہوں گے یا ان کے یہ قریبی ساتھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہ ہم نے ایک انکوائری کی، ہم نے ایک اس پہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کو اچھے اس میں لیا جائے گا، کہ ہم نے یہ کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے تو کوئی کور اپ نہیں کیا، ہم نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو آگے سزائیں دیں، پھر رپورٹ کو ہم نے پبلک کیا، جس پہ وہ جو پارٹی تھی، مین پارٹی تو آپ کہہ سکتے ہیں بلاول بھٹو تھے، ان کی پارٹی تھی جنہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اور انہیں کے ڈیمانڈ کے کہنے انہوں نے آرمی چیف سے انہوں نے اپیل کی تھی، تو ان کی اپیل کے جواب میں انکوائری ہوئی تھی، وہ مطمئن ہے۔ سو اپنے آپ کو آرمی چیف جو ہیں یہ کنسولیشن دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نواز شریف صاحب خوش نہیں ہے، یا عمران خان صاحب کو ان کی انکوائری کی فائنڈنگ یا ان کے ایکشن پسند نہیں ہے، فیئر انف، لیکن دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے تو اس پہ آ کے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سو لیکن جو چیز میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں تھوڑی سی بنتی جا رہی ہے، اور جو ان کے لیے عمران خان صاحب کو ان کی ٹون اور ان کے قریبی لوگوں کے اسے ٹینر سے یا ان کے ٹویٹ سے ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان فاصلے جو ہیں نا بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہی چیز یہ نواز شریف صاحب کا جو کیمپس سے بہتر ان سے نہیں جانتا کہ پاور پالیٹکس کیا ہوتی ہے، پیلس انٹریگز کیا ہوتی ہیں، وہ تو 3 دفعہ یہاں سے گزر کے گئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں ملٹری اور پرائم منسٹر آفس کے درمیان جب ایک پیج نہ رہے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے وہ میرا خیال اس کا فائدہ اٹھانے کی وہ کوشش اس کو نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، اور ہی از ناٹ کمنگ سلو، اور دوسری طرف انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو یہ کہا ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ بات اپنے آ کے ان سے نہ کریں کہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائیں، تھوڑا سا آپ ذرا ایک ان کو روم دیں، سپیس دیں، جی بات چیت ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ڈیلاگ ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور کچھ چیزیں یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں ابھی اس پہ ایک یہاں پہ اسلام آباد میں بس یہ بھی ہے کہ کچھ ان کے رابطے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نواز لیگ کے 1-2 لوگوں سے ہوئی ہیں، شاید ایک آدھ جو ان کا بڑا اہم آدمی ہے اس کی ملاقات بھی ہوئی ہے خفیہ، جس میں کوشش کی جا رہی ہے کچھ اس کو برج کیا جائے، ان کو یہ جو دونوں کے درمیان ڈفرینسز ہیں کہیں پہ کوئی ایسا ایک کولیکٹیو ایک سوچ اپنائی جائے جہاں پہ دونوں کیمپس جو ہیں، کیونکہ آرمی اگر لیڈرشپ جو ہے وہ تھوڑی سی دباؤ میں ہے کہ ان کا نام لے کے جب کہا جائے گا کہ جناب کہ یہ فلاں لوگ ملوث ہیں، اچھا پھر یہاں تک کافی نہیں، ایک طرف نواز شریف صاحب نام لے رہے ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے اچانک کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب وہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، تو انہوں نے اپنے دور میں ایک انہوں نے سرونگ
आर्मी चीफ को, सिपह सलार को जंग से पहले एक रात बरतरफ कर दिया था। ये 3-4 दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा, उससे भी लोगों के थोड़े से कान खड़े हो गए। खान साहब ने अचानक कहाँ से ये खालिद बिन वलीद साहब को ये बरतरफ करने वाली कहानी सुनाना शुरू कर दी। सो वो लग रहा था कि चीज़ें वहाँ पे ठीक नहीं हैं, और आर्मी कोशिश कर रही है कि तमाम वो ये सेगमेंट जो है इमरान खान साहब को मुतमिन कैसे रखा जाए, नवाज शरीफ साहब का कैंप जो उसको भी ज़रा कूल डाउन किया जाए, बिलावल साहब को भी ज़रा उनके साथ भी तल्लुकात ठीक रखे जाए। सो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है बड़ी एक मुश्किल का शिकार हुई है, टफ एक उसको सिचुएशन है ये। वो कहते हैं बिटवीन द हॉट रॉक एंड सॉरी एक और इंग्लिश की आप उसकी मिसाल है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। तो वही लग रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो पहली दफ़ा तीन जगहों से वो उसमें घेरे में आई हुई है कि वहाँ से एक तरफ से पीपल्स पार्टी है साहब ज़रा, वो कभी तेज़ कभी लो, फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उस पर बम्बारमेंट और अपनी गुफ्तगू करते रहते हैं, अभी वो नवाज शरीफ साहब तो ज़्यादा गोलाबारी करते रहते हैं। तो देखना ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है जो पहली दफ़ा इस तरह के उनके सियासतदानों के घेरे में आई हुई है, इसमें से कैसे निकलती है, और आने वाले एक दो महीने जो हैं एक नया सिनारियो में आके नया सिनारियो क्या बनता है हमारे लिए।